حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جب ہجرت کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں آرام کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا ہوتا تھا تو جس اونٹنی پر سوار ہو سرکار ہوا کرتے تھے اسی اونٹنی سے کہتے تھے جاؤ میرے یار غار ابو بکر صدیق کو بلا کر کے لاؤ. تو وہ اونٹنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جایا کرتی تھی. ابو بکر صدیق جب اس اونٹنی کو دیکھتے تھے تو جان جاتے تھے آقا کریم کا بلاوا آیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگتے تھے لیکن اس اونٹنی کے اوپر بیٹھتے نہیں تھے. اتنا ادب کرتے تھے، خیال کرتے تھے یہ وہ اونٹنی ہے جس پر اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوتے ہیں، میں اس اونٹنی پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں. حال یہ ہوتا تھا کہ آگے آگے اونٹنی چلا کرتی تھی، پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. لوگوں نے پوچھا ابو بکر وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتا رہنا. دوسری چیز یہ ہے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا. تیسری چیز ہے ہمہ وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حال کیا تھا ابو بکر صدیق کا؟ جو بھی کمزور و ضعیف ہوا کرتا تھا ابو بکر صدیق اس کے دروازے پر جایا کرتے تھے. رات کے وقت میں مدینے کے لوگ سویا کرتے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویا نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے. لوگوں کے گھروں پر جا کر کے ان کو جو بھوکے ہوتے انہیں کھانا کھلاتے تھے، جو پریشان حال ہوا کرتے تھے ان کی پریشانیوں میں شامل ہوا کرتے تھے. یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک مرتبہ جب آپ نے وصال ظاہری فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کیا شان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، دشمن تعاقب کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. پہاڑیوں کا علاقہ ہے. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ ایک غار ہے. آقا کریم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیے میں اس غار کو دیکھ لوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں گئے. جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ غار میں گرد و غبار ہے. ابو بکر صدیق نے اس غار کو صاف و شفاف کیا. صاف کرنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تعاقب کر رہے ہیں، غار میں تشریف فرما ہو جائیے. یا رسول اللہ غار میں آ جائیے، دشمن ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے. ابو بکر صدیق نے اتنا کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے غار میں جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے جو لباس آپ پہنے ہوئے تھے اسے پھاڑ پھاڑ کے ایک سوراخ بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو ابو بکر صدیق کی جھولی میں رکھا. قربان جائیے ابو بکر صدیق کی عظمت و شان پر کہ جھولی ابو بکر کی ہے، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آقا کریم آرام کرنے لگے. ابو بکر صدیق نے جو ایک سوراخ غار میں رہ گیا تھا اسی پر اپنی ایڑی رکھ لی. اس غار میں ایک سانپ 1000 سال پرانا تھا، 1000 سال ہو گیا تھا اسے اس غار میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے کرتے 1000 سال سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب اللہ کے رسول آئے ہم ان کے چہرے پنوار کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. ابو بکر صدیق نے ایڑی کو رکھا لیکن سانپ نے کاٹنا شروع کیا. سانپ ڈنک مار رہا، کاٹ رہا. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے لیکن اپنی ایڑی نہیں ہٹا رہے. کہ ایسا نہ ہو کوئی جانور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے. قربان جائیے ابو بکر صدیق کی عظمت و شان پر.
وہ ابو بکر صدیق ایڑی نہیں ہٹا رہے ہیں، سانپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے، ابو بکر صدیق تکلیف برداشت کر رہے لیکن اپنی ایڑی نہیں ہٹا رہے ہیں، آنکھوں سے آپ کی آنسو نکلتے ہیں، آقا کریم کے مقدس چہرے پر گرتے ہیں، قربان جائیے ان آنسوؤں کی عظمت پر بھی جو سرکار کے چہرے پر گرے تھے، ان آنسوؤں کی معراج ہو گئی تھی، آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پر گرتے ہیں، سرکار بیدار ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق بتاؤ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا تھا، ایک سوراخ پر میں نے ایڑی کو رکھ لیا تھا، یا رسول اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی جانور مجھے ڈنک مار رہا ہے، یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کسی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے، یا رسول اللہ میرے جسم میں زہر پھیل رہا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم پریشان نہ ہو، اگر تمہیں سانپ ڈسنا جانتا ہے میں اللہ کا پیغمبر زہر اتارنا بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اگر سانپ ڈسنا جانتا ہے میں ابو بکر زہر اتارنا بھی جانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف نکالا، نکالنے کے بعد جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اسی جگہ پر لگا دیا، سارا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا تھوک شریف ہے جس کو صحابہ بطور تبرک پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تھوکتے تھے، صحابہ بطور تبرک پیتے تھے، اگر کوئی چیز کم ہوتی تھی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے تو اللہ اس میں اتنی برکتیں دیتا تھا، اتنی برکتیں دیتا تھا کہ سارے صحابہ شکم سیر ہو کر کے کھا لیتے تھے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وصال فرمانے کے بعد عمر فاروق اعظم خلیفہ بننے کے بعد ایک دن سواری پر بیٹھ کر کے گشت کر رہے تھے، لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں چند بچے ایک جگہ پر کھڑے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک شخص ہے، ایک نابینا رہتا ہے جس نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پتہ پوچھا، پوچھنے کے بعد اسی نابینا کے گھر گئے، کیا دیکھتے ہیں بستر میلا تھا، بستر دھل دیا، لباس گندا تھا، لباس دھل دیا تھا، اور دھلنے کے بعد وہ بھوکا تھا، اسے کھانا کھلایا، اور کھلانے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا کی خدمت کرنے کے بعد جب چلنے لگتے ہیں اس نابینا نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ اور وہ کئی دنوں سے میری خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، جو ہر دوسرے دن میری خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جایا کرتے تھے لیکن اس کو معلوم نہیں تھا اس نابینا کو۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے نابینا نے کہا کیا تم اسے جانتے ہو جو ہر دوسرے دن میری خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں اس کا نام تو نہیں جانتا ہو، البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ تجھ جیسے کمزوروں کی خدمت کرنا یہ ابو بکر صدیق کی عادت میں داخل تھا، اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ تیری خدمت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق ہی آیا کرتے ہوں گے۔ وہ نابینا رو کر کے کہتا ہاں تم نے سچ کہا ہے، جب وہ میرے گھر پہ آیا کرتے تھے ان کے صداقت کی خوشبو میرے گھر پہ آ جایا کرتی تھی۔ اب وہ نابینا کہتا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عمر ہے، امیر المومنین مجھے کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین مجھے کہا جاتا ہے۔ اس نابینا نے عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتا عمر تم پہلے دن آئے ہو، میں نے تم سے نام پوچھا ہے، تم نے اپنا نام بھی بتا دیا ہے، اپنا پتہ بھی بتا دیا ہے، لیکن وہ ابو بکر تھا جو وہ ابو بکر صدیق تھا جس نے 4.5 سال تک میری خدمت کی ہے، میں اس سے نام پوچھتا رہا لیکن اس نے اپنا نام تک نہیں بتایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار کے نائبین ہیں جو غیروں کی اتنی مدد کرتے ہیں، غیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں، غیروں کے دروازوں پر جا کر کے خیریت معلوم کرتے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اسلامی بھائیو تمہارے پڑوس میں جو رہتے ہوں ان کے پاس جا کر کے خیریت معلوم کیا کرو، پوچھا کرو کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مایوس و غمگین تو نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار دوست و احباب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جایا کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ گے تو اللہ رب العزت کے 70,000 رحمت کے فرشتے صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کے نائبین ہیں جو غیروں کی مدد کرتے ہیں، غیروں کے کام آتے ہیں،
اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، پڑوسی مفلس و کلاش ہے، تو اس کے یہاں جا کر کے اس کی مدد کر دیا کرو، یتیموں پر اب دست شفقت پھیرا کرو، یتیموں سے محبت کیا کرو، لاوارثوں سے پیار کیا کرو. یہی سچا اسلام ہے. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم وَاهْتَدَیتم، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. سارے صحابہ سے محبت کرو، سارے صحابہ سے سچی عقیدت کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے.